بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعارف۔ اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنے علم، کردار اور اخلاق سے آنے والی نسلوں پر ایسا اثر چھوڑا کہ صدیوں گزرنے کے باوجود ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ نہ صرف اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، بلکہ علم و حکمت، تقوی اور تحقیق کے ایسے روشن مینار تھے جن سے بے شمار علماء نے روشنی حاصل کی۔ امام جعفر صادق کا پورا نام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان سے تھا۔ آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام امام محمد باقر اپنے زمانے کے ایک عظیم عالم تھے، جبکہ والدہ ام فرورہ علم و تقوی میں اہم مقام رکھتی تھیں۔ اس پاکیزہ ماحول نے امام جعفر صادق کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی دنیا سیاسی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ بنو امیہ کی حکومت اپنے عروج اور زوال کے درمیان تھی، جبکہ معاشرے میں مختلف فکری اور سیاسی تحریکیں جنم لے رہی تھیں۔ ایسے حالات میں امام جعفر صادق نے اپنی زندگی کا رخ علم اور اصلاح امت کی طرف رکھا۔ بچپن ہی سے آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ آپ نے اپنے والد امام محمد باقر سے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم حاصل کیے۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے زمانے کے حالات کا بھی گہرا مشاہدہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمری ہی میں آپ کے علم کی شہرت مدینہ سے باہر تک پھیلنے لگی۔ امام جعفر صادق کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو علم کی خدمت تھا۔ جب بنو امیہ کی حکومت کمزور ہوئی اور بنو عباس اقتدار میں آئے تو کچھ عرصہ کے لیے ایسا ماحول پیدا ہوا جس میں علمی سرگرمیوں کو فروغ ملا۔ امام جعفر صادق نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عظیم علمی مرکز قائم کیا جہاں دور دراز سے طلباء علم حاصل کرنے آتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق ہزاروں طلباء نے آپ سے مختلف علوم سیکھے۔ ان میں فقہ، حدیث، تفسیر، اخلاق، عقائد، فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور کیمیا جیسے علوم بھی شامل تھے۔ آپ صرف دینی علوم تک محدود نہیں تھے بلکہ کائنات کے اسرار پر غور و فکر کی بھی ترغیب دیتے تھے۔ آپ کی مجلس میں ہر طبقے کے لوگ آتے تھے، کوئی فقہ سیکھنے آتا، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی تفسیر اور کوئی اخلاق و کردار کی تربیت کے لیے حاضر ہوتا۔ امام جعفر صادق ہر سوال کا جواب دلیل، حکمت اور نرمی سے دیتے۔ اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ بھی آپ کا انداز شائستہ اور احترام پر مبنی ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق کی شخصیت کا ایک اہم پہلو سچائی تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو صادق کا لقب ملا، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے۔ آپ کی دیانت، امانت اور ریاست گوئی کے دشمن بھی معترف تھے۔ آپ نے ہمیشہ حق بات کہی اور کسی دنیاوی فائدے کے لیے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو صرف علم حاصل کرنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی تلقین فرمائی۔ آپ فرماتے تھے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور جس کا کردار اس کے علم کی گواہی دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگرد صرف عالم نہیں بلکہ بہترین اخلاق کے حامل بھی تھے۔ امام جعفر صادق نے امت کو اتحاد، برداشت اور عدل کا درس دیا۔ آپ اختلافات کو نفرت میں بدلنے کے بجائے مکالمے اور دلیل سے حل کرنے پر زور دیتے تھے۔ آپ کے نزدیک
علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، تکبر نہیں۔ آپ کی زندگی عبادت، تقوی اور خدمت خلق کا حسین امتزاج تھی۔ راتوں کو عبادت، دن میں تعلیم اور لوگوں کی رہنمائی آپ کا معمول تھا۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا آپ کی سیرت کا نمایاں حصہ تھا۔ اگرچہ سیاسی حالات انتہائی پیچیدہ تھے، لیکن امام جعفر صادق نے اپنی اصل توجہ امت کی علمی اور اخلاقی تربیت پر رکھی۔ آپ جانتے تھے کہ مضبوط معاشرہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ علم، انصاف اور اچھے کردار سے بنتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان امام جعفر صادق کو ایک عظیم استاد، محدث، فقیہ اور اخلاقی رہنما کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ علم کے ساتھ کردار، عبادت کے ساتھ خدمت اور اختلاف کے ساتھ احترام بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ عزت اور عظمت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ ان کی زندگی ہر طالب علم، ہر معلم اور ہر مسلمان کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ دوستو، اگلی قسط میں ہم امام جعفر صادق کے بچپن، ابتدائی تعلیم اور اس علمی ماحول کا تفصیل سے جائزہ لیں گے جس نے انہیں اپنے دور کی سب سے نمایاں علمی شخصیت بنا دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس کو بھی ضرور وزٹ کریں۔